مخالفین صدیق اکبر بد مذہب اور گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر کے اس مہینے جمادی الثانی کے اندر ان کو نشانہ بنانے لگا معاذ اللہ، اور طرح طرح سے کبھی تحریروں کے ذریعے، کبھی الفاظوں کے ذریعے، کبھی اپنے منبر و محراب کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اس طرح سے کرنے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر کا مرتبہ نیچے ہوگا۔ میں کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ابو بکر کے خلاف کھڑی ہو جائے، باخدا ابو بکر کا مرتبہ نیچے نہیں کر سکتے، اور اس کا مرتبہ کیسے نیچے ہوگا کہ جس کو افضل اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے افضل کیا، مجال کیا مخالفین کی، منافقین کی کیا مجال ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو نیچے کرے۔ اب سنیے ریاض الندرہ کی حدیث مبارکہ، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی فرماتے ہو علی والے تو بالخصوص سنیں، جو علی والا ہوتا ہے نا، کہا بھائی میں تو علی والا ہوں یا علی کے نعرے لگانے والا ہوں، تو میں کہا ہم سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ الحمدللہ میرے امام نے سکھایا ہے کہ تو نے علی کے نام پر بھی قربان ہو جانا ہے، تو نے ابو بکر صدیق کے نام پر بھی قربان ہو جانا ہے، میرے امام نے سکھایا ہے، امام احمد رضا نے سکھایا ہے، تو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ، اہل سنت و جماعت بڑھ چڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب سنیے ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا، حضرت علی حضور کے ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، میرے آقا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا، اور اب حضرت علی سے فرمایا، اور میں کہا علی والا علی سے پوچھے کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، تم علی سے محبت کرتے ہو تو علی سے پوچھو نا، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھو رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، اس لیے کیونکہ حضور نے علی کو کہا اے ابو الحسن اس کا مرتبہ یہ ہے جیسے محمد اللہ کے نزدیک مقام رکھتے ہیں ایسے ابو بکر محمد کے نزدیک مقام رکھتا ہے، یہ مرتبہ ہے، کہا یہ مرتبہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، ایک ہی جملہ حضور نے دیا ہے۔ میں کہا اس جملے سے سارے جواب اعتراضات سب ختم، اور کتنے سوال پیدا کرو گے، کتنے اعتراضات ابو بکر صدیق کے خلاف کھڑے کرو گے۔ آقا نے تو ایک ہی جملہ کہا بس کہ جو مرتبہ محمد کا اللہ کے نزدیک ہے وہ مقام ابو بکر کا محمد رسول اللہ کے نزدیک ہے، یہ شان ہے۔ اور یہ بات حضور نے کس کو کہی، حضرت علی المرتضیٰ سے کہی، تاکہ جو مخالفین صدیق اکبر ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے یہ جو زبان پر آج بار بار ابو بکر آ رہا ہے نا، یہ دل میں جو ابو بکر کی محبت کا چراغ چل رہا ہے، یہ چراغ کسی اور نے نہیں جلایا بلکہ علی اور علی کے بچوں نے چراغ کو ہمیں جلایا ہے۔ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کی محبت کو پیدا کروایا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کیا ہے وہ بتایا ہے۔ اور میں کہا کبھی سمجھنا ہو نا کہ ابو بکر کی محبت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، کبھی سمجھنا ہو کہ ابو بکر سے محبت کرنی کیسی ہے، میں کہا کسی گھرانے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے گھرانے کا دامن تھامو تمہاری زبان پر ابو بکر صدیق کا نام جاری ہو جائے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھرانے کی طرف آ جاؤ۔ کبھی سمجھنا ہو نا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے تو آؤ میرے عمر کی زبان سنو۔ عمر فاروق کو کسی نے کہا حضور آپ افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں؟ عمر فاروق کہنے لگے کیسا عجیب آدمی ہے، کمپیر کر رہا ہے، خلیفہ اول کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کمپیر کر رہا ہے عمر کا، عمر کو مقابل کھڑے کر رہا ہے۔ فرماتے عمر کی دعا تو یہ ہوتی ہے جب جنت میں مانگتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے مولا جنت میں گھر بھی وہ دینا کہ جس کی کھڑکی سے میں ابو بکر صدیق کا دیدار کر رہا ہوں۔ ہاں عمر سے پوچھو نا ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، علی المرتضیٰ سے پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو ایمان مدینہ مسجد میں بھی بیان ہو گیا اس ایمان کا، آج جمعے میں مصطفیٰ میں بھی بیان ہوا اس ایمان کا، جمعے کے خطبے میں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایمان ہو ساری زبان میرے ساتھ اس بات کی گواہی دے۔ اور میں کہا جب حضرت علی کا دن آتا ہے تو جو بد مذہب اور مخالفین میرے ہیں وہ کس طرح سے حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، کس طرح سے جگہ جگہ حضرت علی کی شان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے منبر و محراب سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بیان نہیں کر رہے ہوں، لیکن ان مخالفوں کو بتاؤ کہ ہمارے یہاں جب جمادی الثانی آتا ہے اور
زبان سے بتاؤ، ان کو پتہ لگے نا، ان کے دلوں پر خنجر چلے کہ پتہ لگے کہ امام اہل سنت کے چاہنے والے ہیں، تو کہا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہر زبان کا ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر اور میں کہا ہو چرچ جس کے عرش پر ابو بکر باخدا جس نے سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا ہے وہ ابو بکر ہے، جان قربان کی، مال قربان کیا، پھر بھی زبان پر یہ جملہ تھا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ، ہمیں تو پتا ہے، رب نے کہا کہو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کہا حضور یہ تو دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کوئی عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد کی جنگ چل رہی ہے، احد کے میدان میں کافروں کی صف میں حضرت ابو بکر صدیق کا سگا بیٹا ہے، نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن۔ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے غلام ہوئے، لیکن جنگ احد میں مخالفین کی صف میں کھڑے ہیں، اور یہاں ابو بکر صدیق جنگ احد میں حضور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب جنگ ہوتی ہے نا تو ایک ساتھ 10,000 صحابہ میدان میں نہیں اتریں گے، بلکہ طریقہ کیا ہوتا ہے، پہلے 20 لوگوں کا دستہ بنایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے بھائی آپ نے لڑنا ہے، پھر بعد میں 30 بھیج رہے ہیں، پھر بعد میں 50 لوگوں کا قافلہ بنا کے میدان میں اتارا۔ یہ طریقہ کار ہے جنگ کا، ایک ساتھ نہیں اترتے۔ تو یہ جو دستے بنتے ہیں کہ 20 لوگ پہلے جائیں گے پہلا دستہ، پھر 30 لوگ بعد میں جائیں گے دوسرا دستہ، پھر 40 لوگ بعد میں جائیں گے تیسرا دستہ۔ اب جب آقا کریم دستہ بنا رہے تھے، قافلہ بنا رہے تھے کہ آپ نے جا کے میدان میں جہاد کرنا ہے، تو ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ میرے مخالف میرا بیٹا آج موجود ہے، فرماتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں پہلے ہی دستے میں ابو بکر صدیق کو دے دیا جائے، میری تمنا ہے پہلے دستے میں مجھے شامل کر دیا جائے۔ اب سنیے، وہ کہے نا کہ ابو بکر صدیق کا کوئی مرتبہ نہیں، میں کہا یہ حدیث سن اور اپنے ایمان کو تازہ کر کہ ابو بکر کی شان کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میرے نزدیک ابھی بہت زیادہ کام والے ہو، اور یاد رکھنا میں یہ مانتا ہوں کہ محمد کا کام بھی ابو بکر ہے، محمد کی آنکھیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا میرے کان بھی تم ہو، میری آنکھیں بھی تم ہو۔ کوئی کہے محبوب نظر رحمت نہیں فرما رہا ہے، اور دل میں چیک کر ابو بکر صدیق کا کہیں بغض تو نہیں، دل میں بغض ابو بکر صدیق ہو اور تو کہے حضور دیکھ نہیں رہے۔ آقا نے تو فرمایا کہ یہ جو آنکھیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں حضور کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں ابو بکر صدیق ہیں۔ کوئی کہے حضور میری سن نہیں رہا ہے، تو وہ اپنے دل میں چیک کرے گا ابو بکر صدیق کا بغض تو نہیں، بغض صدیق اکبر تو دل میں نہیں پال بیٹھا۔ اگر دل میں ایسا ہے تو پھر یہ حدیث یاد رکھنا، حضور نے کہا کہ ابو بکر تو میرے کان ہے۔ تو جو حضور کی رحمت چاہتا ہے نا کہ میرے آقا مجھ پر نظر رحمت فرمائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبوب کریم کے ابو بکر سے محبت کر رہا ہے۔ جو چاہتا ہے میرے آقا میری فریاد سن رہے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کے ساتھی ابو بکر سے محبت کر رہا ہو۔ میں کہا میرے عزیز دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے 40 غلام تھے، 20 غلاموں کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا ہے، 20 غلام دے دیے۔ میرا آقا نے فرمایا ابو بکر اب اللہ نے تجھے کیا مرتبہ دیا ہے سن۔ حضور فرماتے ہیں ان 20 غلاموں کے سروں پر جتنے بال تھے، اللہ نے اس بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے جہنم میں آواز فرما دیا، اور آقا نے فرمایا ان تمام کا ثواب اللہ نے ابو بکر کو عطا فرما دیا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں کہا نا آپ کہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اور دیکھو ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سامنے آئے، عبا لباس پہنا ہوا ہے، بٹن اس لباس کے بیبول کے کانٹے کے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آج یہ ابو بکر نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اتنا بوسیدہ لباس، پرانا لباس، کانٹوں کے بٹن بنا رکھے ہیں، کیوں پہنا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابو بکر فتح مکہ سے پہلے سب کچھ محمد کے نام پر قربان کر چکا ہے، اللہ کے نام پر قربان کر چکا ہے، فتح مکہ سے پہلے ہی قربان کر دیا، اور کچھ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قربان کیا ہے۔
جو کہ بعد میں ایمان لے کر کے ابو بکر تو پہلے ہی قربان کر چکا ہے. اب حضرت جبریل فرمایا یا رسول اللہ میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اللہ آج ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے کہ ابو بکر تجھ پر سلام ہو، اور یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں. اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو موجودہ حال میں آج جو تو جس حال کے اندر ہے کہ تیرا مال بھی جدا ہو گیا ہے، تیرا کاروبار بھی جدا ہو گیا ہے، اور آج یہ جو پوشیدہ لباس تو پہنا ہوا ہے، کیا اس حال میں تو اپنے